مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بعض اوقات اعمال کرنے کے سلسلے میں آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ان کو حضور سمجھیں گے، ان سب وجوہات کی وجہ سے وہ اعمال میں لگ نہیں جاتا، چھوڑ دیتا ہے۔ خاص طور سے جب ماحول موافق ہو، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں تلاوت کا، ذکر کا، نفل کا، پڑھنے کا نہ معمول ہے نہ اس کی پابندی ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اندر سے نفس جو ہے کہتا ہے کہ ارے ایسے ماحول میں یہ کام کرتے ہیں تمہیں کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، تو آدمی اس سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس تعلق سے ایک بات تو ذہن میں یہ رکھ، ایک بات تعلق سے یہ ذہن میں رکھیے، حضرت والا رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ اس طریقے کی بات کسی نے کہی کہ لوگ نیک کہیں گے اور لوگ کہیں گے یہ، تو حضرت فوراً فرمائے کیا لوگ تم کو برا کہیں یہ اچھا ہے، یعنی غلط کہیں یہ اچھا ہے، یا تم کو نیک کہیں لوگ تو وہ اچھا ہے؟ تو ان کی سمجھ بات آئی، یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ نوافل ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اس کے کرنے سے اگر کوئی تمہیں نیک سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کا حسن ظن ہے، دعا کرو کہ اللہ اس کی عزت کی برکت سب کو نیک بنا دیجیے، لیکن لوگوں کے نیک کہنے کی وجہ سے ہم نیک کام چھوڑ دیں، اس سے بڑی حماقت تو کچھ ہو نہیں سکتی۔ عقلمندی کی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی نیک کام ہے تو نیکی کرنا ہے۔ ارے بھائی کہیں ہمیں بھوک لگی ہے اور کھانے کا انتظام ہو گیا مان لیجیے، لیکن جو ہمارے ادھر ادھر کے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو کیا ان کی وجہ سے ہم کھانا چھوڑ نہ دیں گے؟ ہم تو کھانا کھائیں گے وہاں پر۔ تو جس طرح اپنی غذا کو آدمی نہیں چھوڑتا ہے، اسی طرح ذکر بھی ایک غذا ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ جسمانی غذا چھوڑے گا تو کمزوری پیدا ہوگی، اور اس غذا کو چھوڑ دے گا تو دینی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس میں ایک بزرگ ہے حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ، ان کے مذاہب صاحب کوٹ میں جس طالب علم کا زمانہ ہمارا گزر رہا تھا، حضرت اس وقت وہاں کے استاد بھی تھے، تو ان کی انہی کے سلسلے میں انہی سے کسی نے پوچھا اس بارے میں، حضرت کا مطلوب نقل کیا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جہاں ذکر بالجہر کا رواج نہیں ہوتا، کوئی ذکر کرے زور زور سے اور رواج نہیں ہے، وہاں ذکر بالجہر میں حجاب اور ریا کا شبہ ہوتا ہے، یعنی رکاوٹ بھی ہوتی ہے اور دکھاوے کا شبہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ذکر روحانی غذا ہے، حجاب اور ریا کے شبے سے غذا نہیں چھوڑی جاتی ہے، غذا کے چھوڑنے سے دن بدن ذوق بڑھتا رہے گا، جو اخیر میں ہلاکت کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حالت میں اللہ کا نام لیا، ابتداءً تکلف کر کے عادت ڈالنی پڑے گی، اور جب عادت پڑ جائے گی تو بلا ارادہ ذکر حق زبان سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو بچہ دودھ پینے کا عادی ہوتا ہے، اس کو گھر میں والدین مائیں خاص طور کے اوپر اس کو غذا کی عادت ڈالنے کے لیے مختلف تدبیریں کرتی ہیں، اور مختلف حکمتوں کے ذریعے سے اس کا دودھ چھوڑا کر کے اس کو غذا میں لے آتی ہے۔ اگر اولاً ایک ہی دن میں وہ کریں تو نہیں ہو پائے گا، بلکہ وہ ناکام ہو جائیں گے اس میں، اور تدبیر وہ ایسی اختیار کرتی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے چھوٹ بھی جاتا ہے اور غذا کا مادی بن جاتا ہے۔
تو جس طرح ابتدا میں بچے کو غذا کا عادی بنانے کے لیے تدبیر کرنا، حکمت اختیار کرنا، یہ عقل مندی کی بات ہے. اسی طریقے سے ابتداءً ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو ان سب چیزوں پر توجہ نہ کر کے اپنے کام میں لگے. یعنی لوگ کیا کہیں گے، اور جناب والا لوگ ہم کہیں گے کہ ذاکر ہے، لوگ کہیں گے یہ کہیں، وہ کچھ کہتے رہے، ہم اپنے کام میں لگے. کچھ دن جب کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اب پرواہ لوگوں کی نہیں رہے گی، پرواہ ان کی رہے گی اور کام چلتا رہے گا. جیسے غذا کا معاملہ ہے، شروع میں تو بچہ بعض اوقات کیا کہتے ہیں جو تدبیر ہوتی ہے اسے قبول نہیں کرتا، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن مائیں لگی رہتی ہیں. اور جب اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو لاکھ اسے کوئی چڑھائے غذا کھانے پر یا ہنسے، وہ ہنسی کا خیال نہیں کرے گا، وہ تو غذا کا عادی بن گیا، اس کا استعمال کرے گا. اسی طرح اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ذکر اور تلاوت ہے، نوافل ہے، ان باتوں سے ماحول کا جو کیا ہے کچھ نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرد وقت بھی بلا ارادہ اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے اور خاتمہ ایمان پر. ذکر کی عادت اور ذکر کرنا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مسلسل اور پابندی کے ساتھ کرتا رہے، انشاءاللہ خاتمہ اس کا ایمان پر. اللہ پاک یہ اس کو نعمت نصیب فرما دے گا. بعض بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ اخیر وقت میں ان کو ذکر کی تلقین کی گئی، کیونکہ اخیر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی آزمائش کی ہوتی ہے اور سب کی تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن ذکر کرنے کی برکت سے ان کے ہوش حواس اتنے تھے بالکل قابو میں کہ انہوں نے کہا کہ زندگی بھر جس کا نام لیا ہے کیا اس وقت ہم اس کو بھول جائیں گے اور تو ہم کو ذکر کی تلقین کرنے آ گئے. بس ختم. بس انہوں نے جملہ کہا، کلمہ پڑھا، ان کو بس کر دی. ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ان کا انتقال ہو گیا. اب فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے ان سے بررب کا ماتیرو کا. تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ چند گز نیچے ہم آ کر کے اس کو بھول جائیں گے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اب تو زندگی بھر وہی رٹ لگاتے تھے وہاں پر. یہ ذکر کرنے کی برکات اور اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اخیر وقت تک باقی رہتے ہیں اس کے اندر. اس لیے بھائی ذکر کا اہتمام چاہے تھوڑا ہی کیوں ضرور کرنا چاہیے. بغیر ذکر کے ہمارا کوئی دن گزر جائے، بغیر ذکر کے ہمارے گھر میں رہنا یا گھر والوں کا بغیر ذکر کے رہنا، یہ انتہائی درجے کی محرومی کی بات ہے. ذکر ذاکر کو زندہ کہا گیا اور جو ذاکر نہیں ہوتا اس کو مردہ کہا گیا. تو جس گھر میں ذکر نہیں ہو رہا ہے وہ تو مردوں کی بستی ہے. ظاہر ہے کہ مردوں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے وہی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر ہم ذکر کریں گے تو ہمارا شمار زندوں میں کیا جائے گا. اسے ذکر کا اہتمام تھوڑا بہت ضرور کرنا چاہیے، وقت نکال کر کے. اور ایک بہت موٹی سی بات ہے، جس کا دیا ہوا کھا رہے ہو، جس کا دیا ہوا پہن رہے ہو اور جس کا دیا ہوا برت رہے ہو اور سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہمارے پاس ہو، اسی کو یاد کرنے کی طرف ہماری توجہ نہ ہو اور ہم اسی کو نہ یاد کریں، اس سے بڑی احسان فراموشی اور کیا کہتے ہیں ناشکری کیا ہو سکتی ہے انسان کو. اس لیے اللہ کا ذکر کرے، معمول بنا کر کے مستقل کچھ نہ کچھ ضرور کرے، تھوڑا بہت کرتا رہے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اثرات اس کے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے بارش جو ہے، بارش دو قسم کی ہے. ایک بارش تو ہے جو مسلسل تیزی کے ساتھ موسم آگے چل رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ روزانہ تھوڑی کچھ بوندیں گر جاتی ہیں. یہ تھوڑی جو بوندیں گر رہی یہ بیکار نہیں ہے، یہ بھی کارآمد ہے. اس لیے کہ جب وہ مسلسل تھوڑی بوندیں گرتی رہیں گی تو وہ زمین کو تر کر دیں گی اور زمین کے اندر جو ہے وہ تراوٹ پیدا ہوگی تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر اس کے اندر سبزہ بھی اگنے لگے گا. اسی طرح مسلسل اللہ کا ذکر کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیا جائے، بس اس میں کرتے ایک وقت آئے کہ دل کی زمین جو ہوگی وہ نرم ہوگی، اور جب نرم پڑے گی تو اللہ پاک نے اپنی محبت اور اپنے عشق کا جو بیج اندر ڈال رکھا ہے، جہاں پانی پہنچا وہ فوراً اوپر آ جائے گا اس کے اندر. اس لیے ذکر کا اہتمام بغیر ذکر کے
چاہے ہم کتنا کھائیں کتنا پئیں چاہے کچھ کر لیں ہم زندوں میں شمار نہیں ہیں دینی اعتبار سے حدیث کی بنیاد پر ہم تو مردوں میں شمار رہیں گے. اس لیے ہماری فکر یہ ہو کہ اللہ پاک کے یہاں زندوں میں ہم آ جائیں اور اس کے لیے ہے کہ ذکر کرنا. تو احادیث میں اور روایت قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا. یہ تو بات کا درجہ ہے, ہم اتنے میں نہیں تو کم سے کم تھوڑا بہت تو کچھ کرنا ہی چاہیے آدمی ذاکر بنا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت بھی بلا ارادہ اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا تم شرور کما تموت وتموتون کما تحیون, کہ تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت میں زندگی گزری ہے. اگر اللہ کے نام کے عشق پر زندگی گزری ہے تو موت کے وقت یقیناً اللہ کا جو نام زبان پر جاری ہوگا. بلکہ جو لوگ جو ذاکر ہوتے ہیں اور ذکر کا اہتمام اور تلاوت کا اہتمام اور سنتوں کا اہتمام اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں, ان کا جب اخیر وقت آ جاتا ہے تو ایک عجیب ایک کیفیت ہو جاتی ہے ان کو. جیسے کوئی پرندہ جو ہے پنجرے میں ہو تو وہ نکلنے کے لیے بے چین ہوتا ہے, اسی طرح ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ان کو ہے کہ اب کسی طرح وصال ہو ہی جائے, بس نکل جائے جان سے ہماری, تاکہ اللہ پاک سے میری ملاقات ہو جائے. لیکن ظاہر ہے لقائے محبوب تو جب ہی ہوگا جب اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی یہاں پر آ کر. اس لیے بعض بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب اخیر وقت ان کا آیا تو نہ کوئی گھبراہٹ نہ کوئی آثار ہی نہیں تھے کہ اب ان کا وقت اخیر آ چکا. بس سارے گھر والوں کو بلایا, سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کچھ باتیں کی اور اپنے معاملات صاف کر لیے. معاملات کی صفائی کا مطلب یعنی مال, کاروبار, روپیہ, پیسہ, کس کو کیا دینا, کس کو کیا لینا, کیا کس کو کتنا, سب صاف ستھرا کر دیا. تو گھر والے گھبرا گئے کہ کبھی بھی کا بات کرتے نہیں, آج کی باتیں کر رہے ہیں اور جس سے صحیح سالم ہے تو مجھے بہت دن رہیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ کنجی جو ان کی تھی الماری کی خاص کسی کو بھی دیتے وہ بھی حوالے کر دی کنجی اہلیہ کو. تو انہوں نے پوچھا کبھی تو دی نہیں, آج کنجی کیوں دے رہے ہیں. خیر ہو گیا, بس سب کو رخصت کیا. رخصت کرنے کے بعد لیٹ گئے, السلام علیکم, تب اس کے آئے سلام کر دیا. یہ جو آسانی کے ساتھ روانگی جو اور بہت سے پہلے تیاری اور اس کے علم, یہ ان سب چیزوں کی برکتیں ہوتی, آدمی کے احساس ہو جاتا ہے کہ اب بلاوے کا وقت آ گیا ہمارے اور وہ اس کے بالکل تیار ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ باتیں اس وقت میسر آتی ہیں جب ان چیزوں کا اہتمام ہو. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا ذکر کے سلسلے میں اللہ پاک نے جتنی آسانی سہولت دے رکھی ہے اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں دی اللہ پاک نے. وضو ہو تو کر لو اور نہ بھی ہو تو بھی ذکر کر لے آدمی تسبیح ہو تو کرے, نہ ہو تسبیح تب بھی کرے, مسجد میں ہے تو بازار میں ہے تو کہیں بھی ہے. تو اپنے نام کو اتنا آسان کر دیا انہوں نے کہ بس آتی ذکر کرے اللہ اور ذکر کرے گا جتنا زیادہ انشاءاللہ قلبی سکون اللہ اتنا ہی عطا فرمائے. ذاکرین کو کبھی قلبی اعتبار سے پریشانی نہیں ہوتی, مسائل اور مشکلات تو یہ آتے رہتے, اس سے تو کوئی نہیں پوچھا ہوا, لیکن جہاں تک معاملہ دلی سکون کا ہے وہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے. حضرت پرتاپ گڑھی کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے, معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں, رہے تو ساتھ تو صحرا میں بھی گلشن کا مزہ پاؤں. یعنی اگر اللہ ہے تو چاہے جنگل میں بھی ہے اور صحرا میں بھی ہے تو بھی ایک مزہ ہے کیونکہ تاریخ لائن اس کی فٹ ہو چکی ہے یہاں پر. لیکن اگر اللہ ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق نہیں ہے, تو چاہے کتنے ہی راحت و آرام کے اسباب ہو, ایئر کنڈیشن ہو, کھانے پینے کی فراوانی ہو, دل اندر سے بالکل بجھاٹ, حیران اور ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی, گھبراہٹ کی. اب چونکہ ہم لوگوں کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں مختلف لائنوں کے اور وہ اپنی زندگی کے حالات بتاتے ہیں, تو اس وقت اپنے بزرگوں کی قدر ہوتی ہے کہ جو انہوں نے ان سب چیزوں کی عادت ڈلوائی اور ان سب چیزوں کو کروایا, کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ کروڑوں کی آمدنی ہے لیکن بے سکونی بے چینی کے ساتھ نیند نہیں آتی. پوچھتے نیند کو وظیفہ بتا دیجیے, تو ان سے کہتے ہیں اس کا کیا وظیفہ نیند کا بھائی,
سوچنا بند کر دنیا جانا شروع ہو جائے گی. لیکن بات اصل وہی ہے کہ ذکر نہ کرنے کی برکت سے دل جو ہوتا ہے ایک دم ویران ہے, اور اس ویرانیت کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ اوپر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے, اور ذکر کی ایسی توفیق دے کسی کے کہنے سننے کا کوئی اثر نہیں, بس ان کو ان کے لیے کام کرنا ہے. اللہ پاک نصیب کرے.